اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ بخش دے گا جس کو اس کا دل چاہے گا، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو بات کیا ہے کہ مشرکین کی کوئی بخشش نہیں ہے، وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ یہ آیت شریفہ چند رکوع پہلے سورۃ نساء میں گزر چکی ہے، تو البتہ آخر کے الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، آیت کی تفسیر اور تشریح ہم وہاں بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کسی چھوٹی بات پہ کیا، بڑی بات پہ کیا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو ملت ابراہیمیہ میں جو توحید کا حکم تھا نا، تو ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا کہ توحید کو پس پشت ڈال کر مشرک ہو گئے تھے، اور سمجھانے پر بھی شرک سے باز نہیں آئے تھے اور گمراہی میں آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ لوگ اللہ کے سوا صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، وان یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکارتے مگر شیطان کو جو سرکش ہے، لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے لوں گا، ولا ازیلنہم، میں ان کو گمراہ کروں گا، ولا امنینہم، اور امیدیں دلاؤں گا، ولا آمرنہم، اور ان کو تعلیم دوں گا، فلا یبتکن آذان الانعام ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، اور ان کو تعلیم دوں گا سو وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے، اور میں ان کو تعلیم دوں گا فلا یغیرن خلق اللہ، سو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلا کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے سو وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ یعیدہم ویمنہم، شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور ویمنہم، اور ان کو آرزویں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے صرف فریب کے وعدے کرتا ہے، دھوکے کے وعدے کرتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے کہیں بچ کر نہیں جائیں گے۔ اب جو ہے ان آیات میں شرک کی بعض صورتوں کا ذکر کیا، شرک اور کفر، اللہ کی ناراضگی کا ہر کام، یہ سب شیطان کے سمجھانے سے اور اس کی راہ بتانے سے وجود میں آتا ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو مجھے گمراہ کیا نا، تو میں پورے بنی آدم سے بدلہ لوں گا، بنی آدم کا ایک بڑا حصہ اپنی طرف لگا لوں گا، تھوڑے بہت لوگ بچیں گے اور ان کو بھی جو اپنی اطاعت پر ڈال دوں گا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور ان کی جو نسل پھیلی، اور پھر شیطان بھی دنیا میں آ گیا، تو اس نے انسانوں کو اللہ کی نافرمانی پر ڈالنے پر شروع کر دیا، اللہ کی عبادت توحید چھڑا کر کفر اور شرک پر لگا دیا، بتوں کی پوجا کرنے کی تعلیم دی اور بتوں کے نام بتائے، ان کے زنانہ نام رکھوائے۔ تو اہل عرب جو بت تراش جو ہے نا تراش رکھے ہوئے تھے انہوں نے، تو ان میں لات، منات اور عزا کے نام مشہور تھے۔ یہ سب نام نسوانی ہیں، یعنی ان کے لفظوں میں تانیث ہے۔ تو اب جو لوگ اسلام میں داخل کمزور ہوتے تھے، تو یہ جو اس کا کام ہوتا تھا شیطان کا، تو وہ ان کو بھڑکا کر جو ہے وہ یعنی کہ بدل دیتا تھا۔ پھر ابلیس نے کیا کہا، شیطان یعنی کہ ابلیس نے یہ کہا کہ میں جو ہے نا بنی آدم کو سکھاؤں گا اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو بدل ڈالیں۔ شیطان ان کو اس کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے بہت سی اس کی طریقے ہیں، جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں رواج پایا گیا، مرد عورت کا لباس پہنتے ہیں یا عورت مردوں کا لباس پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، مردوں نے جو ہے بال لمبے کر لیے ہیں، عورتوں نے بال کٹوا لیے ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ مردوں نے داڑھی مونڈ دی ہے اور عورتوں کی داڑھی جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے عورتیں جو ہے آئی بروز بنواتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے کام ایسے ہیں، کئی طرح کے جو ہے وہ اپنی تصویروں کو بدل دیتے ہیں، جس کی آج کے دور میں ایک سب سے بڑی پہچان ہے اسنیپ چیٹ، ٹھیک ہے۔ آپ اسنیپ چیٹ سے اپنی خوبصورتی بنا سکتے ہو، آپ اس سے اپنی، آپ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے لیے وہ ایک کیمرہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ تغیر خلق اللہ ہے۔
ٹھیک ہے، وہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی صورت، آپ کو اپنے آپ پر یقین نہیں کہ اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے؟ جو آپ کو سنیپ چیٹ کی ضرورت پڑتی ہے یا آپ کو دوسرے فلٹرز کی ضرورت پڑتی ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ خوبصورت بنتے ہیں، تو دیکھو قرآن نے ان چیزوں سے منع کیا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے سے منع کیا۔ اللہ نے آپ کی آئی برو بنائی، بڑی خوبصورت بنائی ہیں، آپ کو اللہ کی تخلیق پہ شک ہے جو آپ اس کو بدلتی ہیں؟ یا پھر مرد حضرات کی بات کرو تو ان جو ہے وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ نا، اب الٹا حساب ہو گیا، داڑھیوں کو کٹوا دیتے ہیں اور مونچھوں کو جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی تخلیق پہ ہمیں کوئی شک ہے کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت نہیں بنایا؟ تو کسی انسان کو خسی کرنا یا خود خسی ہونا یہ بھی اللہ کی تخلیق تغیر خلق اللہ میں شامل ہے۔ اللہ کی تخلیق کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے کسی کو خسی کیا اور وہ خود خسی ہوا۔ مشکات المصباح کی یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 29 پہ۔ ختنہ کرنا، ناخن کاٹنا، چند بالوں کو صاف کرنا اس کا شرعی حکم ہے، یہ آپ کرو، لیکن جس چیز سے شریعت نے آپ کو روکا ہے وہ کام آپ نہ کرو۔ شیطان تو آپ لوگوں سے وعدے کرتا ہے، آپ لوگوں کو آرزویں دلاتا ہے، کیا؟ اللہ کی رضامندی کے جو کام ہیں ان کے خلاف ابھارتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا کرو گے تو تکلیف میں پڑ جاؤ گے، ایسی ایسی لذت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کی تخلیق کو بدل کے کون سا سکون پانا ہے؟ اور اللہ کی تخلیق کو نہ بدل کے آپ نے جو ہے وہ کون سا بے سکون ہو جانا؟ اس میں سکون اور بے سکونی کا تو تذکرہ نہیں ہے، وہ صرف شیطان آپ کو ورگلاتا ہے اور ہم اس میں جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین آمنوا، لیکن وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری، دیکھو کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کر دی تاکہ ایمان والوں کو تسلی مل جائے۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے جس کا کہنا اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا تو وہ سچا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ ومن یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص برا عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا دوست اور نہ مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو شخص نیک عمل کرے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ذکر نہیں کیا، کہیں مرد اپنے آپ کو سمجھ بیٹھیں، عورتیں اپنے آپ کو سمجھ بیٹھیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا کہ من ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پر یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان پر اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا جتنا جو ہے وہ گھرا کھجور کی گٹھلی میں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بڑھ کر دین کے اعتبار سے کون اچھا ہوگا؟ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے جھکا دیا۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیف، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جو سارے دینوں کو چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی ہے وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، چاہے وہ آسمانوں میں ہے چاہے وہ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ ان آیات میں اول تو ان حضرات کے لیے جو اہل ایمان ہیں اور نیک کاموں میں مشغول رہتے ہیں تو ایسے باغوں میں داخلے کی خوشخبری دی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچا اور پکا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اللہ سے بھر کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کو اپنانا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو اس کے بعد کسی چیز کا کوئی شک رہ جاتا ہے؟ پھر آگے فرمایا کیا؟
وَمَن يَعْمَلْ سُوءً، جو شخص کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ ضرور پائے گا۔ تو ان الفاظ میں یہ بتایا کہ قانونی اعتبار سے ہر برائی پر مواخذہ ہے، اس کی جو ہے آپ کو جزا مل جائے گی، یہ قانون ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ واقعی ہر گناہ پر سزا ہی ملے، دنیا کا قانون ہے نا کہ آپ کو ہر گناہ پر سزا ملتی ہے، لیکن اللہ کا وہ جسے چاہے سزا دے دے، جسے چاہے معاف کر دے اپنی رحمت سے، یہ تو اس کا قانون ہے نا، وہاں پر دنیا کا قانون تو نہیں چلتا۔ تو بعض اوقات جو ہے نیک اعمال کرنے سے برائیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور دنیا میں جو کچھ سزا ملتی ہے اور چھوٹی موٹی تکلیفیں اور ہمیں مصیبتیں جو ہے وہ آتی ہیں، تو بعض اوقات وہ ہماری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو کوئی آزمائش آ گئی ہے، کسی کو کوئی تکلیف آ گئی ہے، تو کوئی کہا جاتا ہے کہ بھائی اس نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا جو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ لیکن دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے جو اس نے برائیاں کی ہیں اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس پر یہ آزمائش ڈالی ہے۔ اور ایک حدیث ہے مبارکہ میں بتاتی ہوں، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 2 میں یہ ہے اور صفحہ نمبر 19 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان بڑی سخت پریشانی میں آ گئے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی پریشانی پیش کی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ٹھیک چلتے رہو اور کام کرتے رہو، کیونکہ مسلمان کو جو بھی کچھ تکلیف پہنچتی ہے بعض اوقات تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر مسلمان کو کانٹا بھی لگتا ہے نا یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو کتنی بڑی بات۔ پھر صحیح بخاری شریف کی روایت، ابو سعید خدری سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی تھکن، دکھ، فکر، رنج، تکلیف، غم پہنچ جائے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اہل کتاب نے مسلمانوں سے کہا نا، اگر دیکھو یہاں پر پھر وہی بات آ گئی کہ کوئی شخص مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے گا وہ اور مومن ہو تو یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ لفظ مومن بڑھا کر یہ بات بتائی ہے کہ اہل کتاب جب تک مومن نہیں ہوں گے انہیں کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا اور جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا مومن کافر میں برابری کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ تو جس نے اپنی جان کو خالص اللہ کے لیے مخصوص کر دیا، متعین کر دیا اور اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانا اور صرف اپنی خالص توجہ اللہ کی ذات کے لیے رکھی، ہر چیز کو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں بے شمار نعمتوں کا، بے شمار جنتوں کا، بے شمار راحتوں کا فیصلہ فرمائیں گے۔ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، ختم ہو جانی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس بات کا سبق دیں کہ یہ دنیا ہے اور دنیا حقیر چیز ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ زندگی میں انسان کتنے سال جی لے گا؟ 80 سال، 90 سال، 100 سال، اور آج کل کی جو ہماری ہے تو وہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 100 تک بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ 60 70 ان کی جو ہے وہ ایج لیمٹ ہوتی ہے۔ تو کتنے سال جی لیں گے ہم؟ تو اگر ہم وہی 50 ہم اچھے طریقے سے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضامندی میں گزاریں اور جو ہے حقوق العباد، حقوق اللہ، ان سب کا خیال کر کے جو ہے ہم گزاریں، تو رب بھی راضی اور ہم بھی راضی، اور پھر جہاں جانا ہے وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، یہاں تو ہمیشہ نہیں رہنا، تو ہم جو ہے اس کی تیاری کریں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں، خاص طور پر تغیر خلق اللہ کے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کریں۔ خدا را میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ کے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کے بیٹے یہ جو اسنیپ چیٹ کی لت میں اس کو خود سے ان سے دور کروائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہیں۔ کارٹون، وہ اسنیپ چیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وہ کارٹون بن جاتا ہے، کبھی وہ کچھ بن جاتا ہے، تو اس کا گناہ دیکھو، بچے بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو والدین اور بہن بھائی ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ اس لت سے نکلیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو جو بھلے کچھ سیکنڈ کے لیے ہی بدلتی ہے لیکن وہ بدل تو دیتی ہے، تو ہم کیوں بدلیں اللہ کی تخلیق کو؟ اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے، اللہ نے ہمارے اندر کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔